بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان اسلام اور تکلیف۔ ابتدائے اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو حد الوسع جہاں تک بس چلتا مخفی یعنی چھپا ہوا رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذیت تکلیف نہ پہنچے چھپانے کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی مقدار 39 تک پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کھلم کھلا علی الاعلان تبلیغ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول انکار فرمایا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ وہ سب سے پہلا خطبہ جو اسلام میں پڑھا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن اسلام لائے، اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ خطبے کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باوجود یہ کہ مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور سے عظمت اور شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرے مبارک خون سے بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے، پہچانے نہ جاتے تھے۔ جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں سے روندا، اور جو نہ کرنا تھا سب کچھ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ نہ بچ سکیں گے۔ بنو تیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی اگر اس حادثے میں وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیع کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا۔ شام تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بے ہوشی رہی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلے لفظ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت آئی اور دین پر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی، تو وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی جذبہ اور انہی کی لو۔ لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے کہ بددلی بھی تھی، اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی، اور آپ کی والدہ ام خیر رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن کا نام ہے کے پاس جا کر دریافت کر لو۔
کہ کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بےتابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ فرمانے لگیں، میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام کر لیا۔ ان کے بھائی ان کے ساتھ گئیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکیں، بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کے کیے کی سزا دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام جمیل نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو۔ تو ام جمیل رضی اللہ عنہ نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سالم ہے۔ آپ نے پوچھا کہ میں اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ کو تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھا لیں، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت پہنچائے۔ جب رات کو بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارقم کے گھر پہنچی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اس وقت مسلمان ہو گئیں۔ فائدہ: عیش و عشرت، نشاط و فرحت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ محبت و عشق وہی ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی باقی رہے۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اظہار اسلام۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اعلان اسلام اور تکلیف۔ اسلام کا اعلان کرنے میں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ آج ہم دیکھیں ہمیں کتنی مسلمانوں کی دشمنی ہے اور کتنی ہی لوگ مسلمانوں کی طرف ٹوٹ رہے ہیں، انہیں پریشان کر رہے ہیں، لیکن آج وہ دور نہیں ہے جو وہ دور گزر چکا، جو تکلیف صحابہ نے اٹھا چکی۔ اس لیے ہم سب کو اپنے ایمان کے اندر قوت لانا چاہیے، اپنے اسلام کا اظہار کرنا چاہیے اور دین کی محنت کرنی چاہیے کہ ہم بھی اسلام پر جمے رہیں اور ہمارے آنے والی نسلیں اسلام کو جانیں، سیکھیں، ہماری اولادیں قرآن پڑھے ہوئے قرآن پڑھنے کی فکر کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ بچے اگر نماز نہ پڑھے تو ان کو پیار سے، محبت سے، وہ سب ممکن ہے گھر کی تعلیم سے۔ گھر کی تعلیم اگر ہمارے ہوگی تو پورے گھر کے دلوں کو سکون ملے گا، پورے گھر کے ایمان بنیں گے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورتیں ہوں، سب کے بنیں گے۔ اللہ ان کی توفیق نصیب فرمائے۔